یقیناً یہاں ایک اور اسلامی کہانی ہے۔ پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرسکون گاؤں میں آمنہ نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ امینا اپنے اٹل ایمان اور اللہ سے گہری محبت کے لیے مشہور تھیں۔ اس نے اپنے دن اپنے خاندان کے چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال میں گزارے اور اپنے پڑوسیوں کو جب بھی ضرورت پڑی مدد کی پیشکش کی۔ ایک سال گاؤں پر شدید خشک سالی آئی، جس کی وجہ سے فصلیں مرجھا گئیں اور بارش کی کمی سے زمین میں شگاف پڑ گیا۔ گاؤں والے پریشان تھے اور راحت کے لیے ان کی دعائیں بے جواب لگ رہی تھیں۔ تاہم آمنہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ ایک شام جب آمنہ ایک چھوٹے سے سوکھے دریا کے کنارے نماز پڑھ رہی تھی، ایک اجنبی نمودار ہوا۔ وہ ایک مسافر تھا جو راستہ بھٹک گیا تھا اور سخت پیاسا تھا۔ آمنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اپنی ہی بوتل سے پانی کا آخری گھونٹ پیش کیا۔ مسافر آمنہ کی مہربانی سے بہت متاثر ہوا اور اس سے پوچھا کہ وہ اتنی خشک سالی کے دوران اپنا قیمتی پانی کیوں دینے کو تیار ہے۔ آمنہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد ہے اور وہ ہماری ضرورت کے وقت ہمیں مہیا کرے گا۔ تمہاری مدد کر کے میں اس کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ اور اس کی سخاوت سے متاثر ہو کر مسافر نے اپنے آپ کو ایک نیک آدمی کے طور پر ظاہر کیا جو اپنی تقوی اور روحانی حکمت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس نے آمنہ کو بتایا کہ اسے اللہ نے گاؤں والوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ اس کی بے لوثی اور اللہ پر اٹل بھروسے کی وجہ سے جلد ہی ان کے گاؤں میں بارش آئے گی۔ اس کے الفاظ کے مطابق اگلی صبح ہی آسمان پر سیاہ بادل جمع ہو گئے اور خشک زمین پر بارش برسنے لگی۔ گاؤں والوں نے خوشی منائی اور ان کی فصلیں ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگیں۔ آمنہ کے حسن سلوک اور اس کے ثابت قدم ایمان نے نہ صرف گاؤں کو مایوسی سے بچایا تھا بلکہ ان پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل کی تھیں۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے آمنہ رحمدلی اور ایمان کی زندگی گزارتی رہی۔ اس کی کہانی گاؤں میں افسانوی بن گئی جو اللہ پر بھروسے کی طاقت اور ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ کہانی ایمان، صدقہ اور اللہ کی رحمت پر بھروسے کے اسلامی اصولوں کی وضاحت کرتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ایک سادہ سا عمل رحم دلی سے انتہائی مشکل حالات میں بھی برکت اور راحت مل سکتی ہے۔